بتائیے ذرا عید کی خوشیوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں, کیا ایکٹیویٹی آپ کی ہوتی ہے عید کے ڈے پہ؟ دیکھیں عید کے ڈیز میں تو جب شادی نہیں ہوئی تھی تو والد صاحب کے ساتھ سب بھائی ہم لوگ جاتے تھے, عید کی نماز پڑھتے تھے, عید کے بعد ہم لوگ واپس آتے تھے تو اللہ پاک میری والدہ کو جنت میں جگہ دے. والدہ نے وہ کوئی میٹھا بنایا ہوتا تھا, ٹھیک ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ قربانی کے بعد ہی وہ کوئی ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ میٹھا کھاتے ہیں. تو والدہ نے وہ پہلے بنایا ہوتا تھا, پھر جیسے ہی قربانی ہوتی تھی تو ہم اپنی والدہ کو کہتے تھے کہ امی پلیز جلدی سے بنا دیں, بڑی بھوک لگ رہی ہے. تو بس وہ اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ وہ والدہ ہماری جلدی سے بنا دیتی تھی اور ہم لوگ وہ کھاتے تھے. لیکن یہ ہے کہ اب والدہ نہیں ہے ہمارے ساتھ, بس کمی تو ہوتی ہے, یہ کبھی زندگی میں نہیں ہو سکتی. لیکن یہ کہ میں اس کے بعد اگر میں فلی کریڈٹ دوں اپنی بھابھیوں کو دوں اور اسپیشلی اپنی وائف کو دوں کہ اس نے جس طرح کا گھر رکھا ہوا ہے میرا, کیونکہ میری والدہ نے ہر بھائی جتنے بھی میرے بھائی ہیں جن کی شادیاں ہوتی گئی ہیں ان کو سیپریٹ کرتی رہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ میرے گھر میں والدہ کی کمی تو ہمیشہ سے رہے گی. نہیں وہ ہر گھر میں رہے. میں خود اپنی والدہ کو بہت مس کیا جاتا ہے, وہ بھی وفات پا چکی ہے. تو یہ والدہ کی خاص طور پہ یہ تو خوشی کے موقع پہ تو آپ کو اپنے پیارے بہت زیادہ یاد آتے ہیں. اور کیونکہ آپ یہ کہہ لیں کہ پھر جب والدہ نہیں ہے تو میری وائف کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح کو گھر کو مینٹین رکھا ہوا ہے. میں جتنا آج میں فرسٹ ٹائم بول رہا ہوں کہ میں جتنا ان کا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے کہ بچوں کو وہ جیسے لک آفٹر کر رہی ہیں, کیونکہ میں تو زیادہ ہوتا نہیں ہوں گھر پہ, اور جو جیسے وہ گھر کو لے کے چل رہی ہیں جتنی تعریف کروں اتنی کم ہے. کہتے ہیں نا جیسے کرکٹ کے اندر جو ٹرینر ہوتا ہے, فزیو ہوتا ہے, وہ انسنگ ہیروز ہوتے ہیں. بالکل ہمارے گھروں میں یہ خواتین ہیں انسنگ ہیروز ہیں. بالکل یہ سمجھ لیں کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یار میں اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل ہوں. میری نظر میں میرے بچوں کے لیے رول ماڈل ان کی والدہ ہے, اور کیونکہ وہ جیسے ہی ان کو گائیڈ کر رہی ہیں میری وائف بچوں کو, جتنی تعریف کرو اتنی کم ہے. بس یہ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ذرا مصروفیات. بھابھی نے تو آج خاص میرا خیال ہے سننا بھی, اور آج ویسے بھی عمر بھائی کہا جاتا ہے عید کا سیکنڈ ڈے ہے, یہ یوم سسرال ہے, تو سسرال جایا جاتا. آپ بھی کیا یہی ادھر سے آ کے یا جا کے کوئی چھوڑ کے آئے ہیں یا جانا ہے ابھی سسرال؟ میں اگر آپ کو آنیسٹلی بات بتاؤں عرفان بھائی, میں اپنے سسرال بہت کم جاتا ہوں. ہاں لیکن آج تو جانا پڑے گا نا سسرال ڈے آج تو. پھر آج میں کہہ لیں کہ میں 50-50 ہوں. وہ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک قادر انکل کو بھی جنت میں جگہ دے. قادر انکل ہوتے تھے تو میں شوق سے جاتا تھا کیونکہ ان سے کرکٹ کی گپ شپ ہوتی تھی. لگتا تو بڑا روٹین کا ایک بیسک کوشچن ہے, لیکن مجھے لگتا ہے اس کوشچن کے اندر نا ایک بڑی ماضی کی خوبصورت یادیں بھی چھپی ہیں. وہ یہ کہ بچپن کی عید کو نا ریلیٹ کیا جاتا ہے ابھی کی عید کی. اب ہم اوبیسلی بچوں کے ساتھ کرتے ہیں, فیملی ڈفرینٹ ہوگی, لیکن ہم جب بچے تھے تو وہ اس کی بھی ایک خوبصورتی تھی کہ کس طرح وہ جانور کی دیکھ بھال کرنا, لمیٹڈ ریسورسز کی بات کریں, اس کے ساتھ چیزوں کو انجوائے کرنا. تو وہ ٹائم بھی بڑا خوبصورت تھا, ٹائم ہی تھا. کوئی ایکٹیویٹی ہو, مطلب کھلا کھیلنا ہے تو کھیلتے چلے جائیں. اس کو کیسے آپ انجوائے کرتے ہیں یا ریلیٹ کرتے ہیں پرانی عید کو اس کے کمپیریزن میں؟ اب میں اگر آپ کو سچی بات بتاؤں, میں ابھی بھی وہ ٹائم یاد کرتا ہوں, لیکن وہ ٹائم میرے سامنے آ گیا ہے. وہ کیسے سامنے آیا کہ آپ یہ کہہ لیں کہ میرے جو ماشاءاللہ بچے ہیں ان کو بہت زیادہ شوق ہے اینیملس کا. تو آپ یہ کہہ لیں کہ نا وہ میرا جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے موسیٰ, اس کو ہوتا ہے کہ بھئی مجھے کاؤ چاہیے. وہ جو میری بیٹی ہے جی مجھے جی وہ بکرا میں نے بابا بکرا لینا ہے. جو میرا بڑا بیٹا ہے جی وہ میں نے جی کیمل لینا ہے. میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ مجھے معافی دے دو, اس طرح اتنی خواہشیں نہ کرو. تو جیسے میں نے پہلے بولا نا کہ میری وائف نے ان کو ایسے گائیڈ کیا, تو میری وائف ان کو بس یہ کہتی ہے کہ چلو جی 1 سال ہرلین آپ کی بات لسن کی ہے اور اگلے سال ابان آپ کی بات لسن کی ہے, اب موسیٰ کی ٹرن ہے. موسیٰ بولنے لگ گئے تو موسیٰ نے کاؤ لینی ہے. اور ماشاءاللہ آج کل آپ یہ کہہ لیں کہ اس کو نا بلیک کاؤ بڑی پسند ہے. اچھا جی. تو اس کو بلیک کاؤ لے کے دی, اور یقین مانے کہ میرے بچے جیسے اٹھتے ہیں پہلا کام یہی اس کے پاس, آپ وہ سب سے پہلے دیکھتے تھے جی کہ بھائی کاؤ نے کچھ کھایا نہیں کھایا, اس کو کھلا پلا کے اندر آتے تھے. ان کو یہ ہوتا تھا کہ بھائی جلدی سے وہ سبق سنانا ہے اور ہم نے باہر جا کے اس کے ساتھ کھیلنا ہے. ان کو وہ اس چیز کا ہوتا تھا. لیکن یہ ہے کہ اب وہ قربانی کی ہے, ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا وہ ڈاؤن فیل ہوئے ہیں. یہ دیکھیں نا, یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ بچوں میں اس ایج میں شوق پیدا ہونا, اور ان کو یہ ریئلائزیشن ہوگی
قربانی کا مقصد بھی سمجھ آئے گا کہ دیکھیں ان کی محبت ہے اس کے ساتھ, ٹھیک ہے, وہ اس کو رکھتے ہیں, دیکھ بھال کرتے ہیں, پھر قربان ہوتا بھی دیکھتے ہیں تو ان کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر ہم نے کسی طرح کی بھی قربانی ہے وہ کرنی ہے. آپ یقین مانیں کہ جس کی وجہ سے یہ میں نے بلیک کاؤ لی تھی, اور وہ جب قربانی اس کی ہو رہی تھی نا تو وہ رونے لگ گیا تھا کہ بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں آپ. تو بس اس کو تھوڑا سا اس کی والدہ نے بتایا کہ بیٹا اگر یہ ہم نہ کرتے تو شاید یہاں پہ کسی نہ کسی کو قربان ہونا پڑنا تھا, کیونکہ ماشاءاللہ میری جو وائف ہے وہ اسلام کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتی رہتی ہے بچوں کو, تو یہ بڑا پلس آپ نے ویسے بتایا تھا ماشاءاللہ بچے بھی حفظ کر رہے ہیں, اگر اس حوالے سے بھی بتائیں, یہ بہت بڑی ماشاءاللہ دنیا کی چیزیں تو ہم کرتے ہیں, دینی پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ اگر شیئر کرنا چاہیں وہ کہ ماشاءاللہ حفظ کر رہے ہیں. میں بس عرفان بھائی اگر آپ نے بات کر ہی دی ہے, میں پہلے بتانا نہیں چاہ رہا تھا, کیونکہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں اللہ پاک مجھے اتنی توفیق دے, میری وائف کو اتنی ہمت طاقت دے کہ جو آپ یہ کہہ لیں کہ میرے دونوں جو ایک بڑا بیٹا اور بڑی بیٹی وہ اچھے خاصے اسکول میں پڑھ رہے تھے, تو میری وائف آئی ہے میرے پاس, اس نے بولا کہ جی میں چاہ رہی ہوں کہ میری وش ہے, اور میرے بابا کی بھی وش تھی کہ ہرلین اور ابان حفظ کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میں نے وائف کی شکل کی طرف دیکھا, میں نے کہا واقعی انکل نے یہ بولا تھا؟ تو وائف نے بولا جی ابو نے یہ بولا تھا مجھے. وہ بھی حافظ قرآن تھے. ہاں جی ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ آپ یہ کہہ لیں, میں نے کہا ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں, اگر انکل کی خواہش ہے آپ کی خواہش ہے آپ کریں پوری. تو بس یہ کہہ لیں, میں نے پھر اس وقت یہ بولا تھا کہ دو طرف نہ ہونا کہ اسکول بھی جائیں اور حفظ بھی کریں, بچوں کی لائف جی خراب ہوگی اور ان پہ بہت زیادہ برڈن آئے گا, وہ نہیں کنٹینیو کر پائیں گے. آپ ان کو یا تو پھر پہلے حفظ کروا لو, ٹھیک ہے, حفظ کروا لو گے, پھر اس کے بعد یہ اسکول گوئنگ اگر آپ چاہیں گے اسکول گوئنگ ہو جائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو قرآن پاک بھی اسٹڈی کرواتے رہیں گے, تو یہ بھولے نہیں. تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری بیٹی نے ماشاءاللہ اور میرے بڑے بیٹے نے 3 سپارے فنش کر لی ماشاءاللہ. اور الحمدللہ میں جتنا شکر ادا کروں اللہ تعالیٰ کا اتنا کم ہے. اور یہ جیسے میں نے پہلے بولا ہے, یہ کریڈٹ وائف کو ہی جاتا ہے, مجھے کچھ بھی نہیں جاتا, کیونکہ میں تو باہر رہنے والا بندہ ہوں. فیملی دیکھیں نا, آپ ایز اے ہیڈ فیملی تو آپ ہیں, اور وہ مل کے ایک جو فیملی بنتی ہے, اور یہ پھر ایک جو اولاد کا کہا جاتا ہے, نیک اولاد جو ہے وہ آپ کے لیے سورس آف بخشش بھی بنتا ہے جی, اور اجر کا باعث بھی بنے گا. تو انشاءاللہ آپ یقین مانیں کچھ ایسی چیزیں تھیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو کہ مجھے نہیں پتہ تھی. آپ شاید لوگوں کو لگ رہا ہو کہ یار عمر یہ کیا بات کر رہا ہے, میں آنیسٹلی بات بتا رہا ہوں کہ میں جب ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں نا, بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں, قاری صاحب آتے ہیں, وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں, وہ سنا رہے ہوتے ہیں, اور کچھ چیزیں میں ان سے پوچھتا ہوں بیٹھ کے جو میری نالج میں نہیں ہوتی. سیکھنے کا عمل تو ساری زندگی رہتا ہے. تو میں یقین مانیں وہ قاری صاحب سے بھی پوچھتا ہوں, اپنی بڑی بیٹی سے بھی پوچھتا ہوں, بیٹے سے بھی پوچھتا ہوں, تو وہ مجھے بتاتے ہیں, اور میں نا اندر سے خوش ہوتا ہوں یار مجھے اس ایج تک, کیونکہ میں اتنا سیدھی سی بات ہے اتنی اسٹڈی نہیں کی ہوئی تھی. جب اسٹڈی کا ٹائم تھا میں ایز اے پروفیشنل کرکٹ کھیل رہا تھا, اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے اپنی اتنی سی ایج میں پاکستان کا بڑا نام روشن کیا ہے.